الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. جب آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، اس وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اسے جا ملے گا. پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا. لیکن وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا. اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا. بھلا کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا. گزشتہ بات آئی تھی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اس کے متعلق بات شروع ہوئی تھی. کدحن کے معنی ہے انسان اپنی طاقت بھر محنت کسی کام میں خرچ کر ڈالے. مفسرین نے یہاں پر 3 باتیں لکھی تھی جس میں سے 2 باتیں آئی تھی. ایک بات کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ حرکت کرتا ہے. چھوٹے بچے سے لے کر آگے تک مثال کے ذریعے آیا تھا. چھوٹا بچہ بھی حرکت کرتا ہے، مجنون اور پاگل بھی حرکت کرتا ہے، اور ہر آدمی حرکت کرتا ہے.
اچھا آدمی ہوتا ہے وہ اچھی حرکتیں کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، برا ہوتا ہے وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے بری حرکتیں کرنے پر مجبور ہوتا ہے، مجبور بمعنی اس کی طبیعت ہی ایسی ڈھلی ہوئی ہے اس لیے۔ تو ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات کہ انسان یہ کام کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش اور کام کب تک؟ الی ربک، رب کے پاس جانے تک، اور رب کے پاس جانے کا ذریعہ اور طریقہ واسطہ موت ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو اس پار سے اس پار پہنچاتا ہے۔ تو الی ربک کہ اس کی یہ کوششیں برابر لگی ہوئی ہے موت تک، اور موت کے بعد اللہ تعالی سے ملنا ہے۔ پھر تیسری بات فملاقی، فملاقی میں جو آگے ہا ضمیر ہے اہل علم جان سکتے ہیں کہ وہ اسے ملنے والا ہے، یعنی جو اس نے اعمال کیے ہیں وہ اعمال تک پہنچنے والا ہے۔ اگر اس نے حرکتیں کی ہیں، اعمال کیے ہیں اور اچھے کیے ہیں تو اچھے اعمال کو جیسے ابھی سورت میں پڑھا گیا نماز میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ خیر والے اعمال کو دیکھ لے گا اور چھوٹا عمل ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا اور بڑا عمل ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا، اس میں سے کوئی ضائع نہیں جائے گا۔ اور اگر دوسری طرح کی اس کی حرکتیں ہیں، کام ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ ہے ایک مطلب فملاقی کا یہ ہے کہ جو اعمال اس نے کیے ہیں ان اعمال سے ملاقات کرے گا، یعنی اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور دوسرے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فملاقی کی ہا ضمیر کا مرجع اللہ ہے، یعنی اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ دوسری جو بات ہے کہ انسان کو کام کرنا ہے اور موت تک کرنا ہے، موت کا کسی کو انکار نہیں، گرچہ رب سے ملنے پر لوگوں کا انکار ہے۔ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، جیسے آج کل جن کے پاس مذہب نہیں ہے، مذہب ہے لیکن وہ بھلا چکے ہیں، آسمانی مذہب یہودیوں کے پاس ہے، توریت ان کے پاس ہے، آسمانی کتاب ہے، نصارہ ان کے پاس انجیل ہے، آسمانی کتاب ہے، گرچہ انہوں نے اپنے اعتبار سے ان اپنی اپنی کتابوں میں اور اپنے اپنے مذہب میں ہیرا پھیری کر لی ہے، عدل بدل کر دیا ہے احکام میں، بہت ساری چیزوں میں، لیکن پھر بھی یہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل ہیں، مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر بھلا بیٹھے۔ اور جن کے پاس آسمانی مذہب نہیں ہے، آسمانی کتاب نہیں ہے، ان کے یہاں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی اور حساب کتاب کی، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
کہ سارا کام کریا چھے تو بیجا جنم میں سارو جنم مل سے، اچھے کام کیے ہیں تو دوسرا جنم ہوگا تو وہ اچھی شکل میں ہوگا، اور اگر خراب کام کیے ہیں تو دوسرے جنم میں انسان سے بھدی شکل میں وہ متشکل ہو کر کے جنم لے گا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو باری تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں یہی سمجھایا ہے کہ تمہارے محنت کرنا ہے، تو پھر کیوں محنت اچھی نہ کی جائے، اور موت تک کرنا ہے، اور موت کے بعد اس کا نتیجہ اچھے اعمال کی بنیاد پر جنت کی شکل میں اللہ سے ملاقات کے بعد ملنا ہے، اور برے اعمال کا نتیجہ سزاؤں کی شکل میں وہ بھی اللہ کی ملاقات کے بعد ملنا ہے۔ تو پھر کیوں انسان جسے عقل مند کہا گیا تھا، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے والی مجلس میں عقل مند کسے کہا گیا تھا، آیا تھا کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کہتے ہیں، تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یشرح صدرہ للاسلام، شرح صدر یہ دعا مانگنے کی ہے۔ جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو مانگا ہے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ انہوں نے مانگا۔ قربان جائیے جو ہم کو نبی ملے ہیں ان نبی کو اللہ نے خود دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر اس کا ذکر فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، آپ کو شرح صدر نہیں فرمایا؟ یہاں ایک نبی مانگ رہے ہیں اور یہاں خود مل رہا ہے، فرق ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے یہی فرمایا ہے کہ جسے ہدایت دینا اللہ چاہتے ہیں اسے شرح صدر عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت کو تلاوت فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا انشرح صدرہ للاسلام انفسح، کہ جب انسان کا سینہ شرح صدر اسے حاصل ہو جاتا ہے، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، تو وسعت پیدا ہوتی ہے، سینے میں وسعت پیدا ہوتی ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو صحابہ موجود تھے انہوں نے پوچھا، هل لتلك من علم يعرف بذلك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرح صدر آپ نے فرمایا کہ جب اللہ دیتے ہیں تو سینہ وسیع ہو جاتا ہے، اس کی کوئی نشانی ہے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ سینہ، کیونکہ سینے کا کھلنا یہ تو باطنی چیز ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ 56 کی چھاتی ہے؟ میجر ٹیپ سے ناپنے سے تو 56 کی چھاتی کا ہونا پتہ نہیں چلے گا، وہ باطنی چیز ہے۔ 56 کی چھاتی کنایا ہے، وہ باطنی شے ہے۔ ظاہر میں 36 کی ہو، 42 کی ہو، 46 کی ہو یا 56 کی ہو، لیکن وہ ظاہر میں چاہے 56 کی ہو لیکن اندر کھوکھلا پن ہے کہ ملک ہڑپ ہو رہا ہے لیکن ایک لفظ نہیں بولا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم 56 کی چھاتی والے ہیں۔ اور ایک آدمی ہے کہ ظاہر میں 36 اور 46 یا 42 ہے، لیکن موقع پر اسے بہادری دکھلاتا ہے کہ اپنے یہاں پلین کو نہیں رہنے دیا جاتا، اس کو واپس کیا جاتا ہے۔
اشاروں میں بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انفصح، یہ تو باطنی شے ہیں، اس کو کیسے ہم پتہ چلائے؟ حل لتلک من عالم یعرف به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزولہ۔ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے ہمارے، سنتے تو ہم بہت ہیں لیکن دلوں میں اتر جائے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے کہ دنیا سے دوری، آخرت کی رغبت اور شوق، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری۔ کفن تو زمزم میں بھگا کر کے سب لاتے ہیں، کفن کی تیاری کرتا ہے کہ لاؤ جاتا ہوں تو زمزم میں بھگا کر کے لاؤ، تو زمزم میں بھگا، دنیا زندگی بھر ڈکیتی کی، چوری کی، غصب کا کھایا، حرام کھایا اور دبایا، اب زمزم والا کفن پہننے سے سب پاک صاف ہو جائے گا۔ اور جس نے زندگی اچھی گزاری ہے، چاہے اس کا کفن سادہ ہے، زمزم میں بھگا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے اعمال اس کے ساتھ آئیں گے اور اس کی حفاظت میں چاروں طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ والاستعداد للموت قبل نزولہ، کفن کی تیاری ہے، یہاں اس تیاری نہیں ہے، اپنے اعمال کو درست کر لینا جو بعد میں کام آئے۔ گزشتہ روایت آئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لا تکونوا من ابناء الدنیا وکونوا من ابناء الآخرہ، کہ دنیا داروں میں سے نہ بنیو، آخرت والوں میں سے بنیو۔ کیوں؟ الیوم عمل ولا حساب، کہ آج کرنے کا موقع ہے، حساب کا کوئی موقع نہیں ہے۔ وغد حساب لا عمل، کہ کل حساب ہونا ہے، عمل کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس لیے آج موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور تیاری یہی ہے کہ انابت الی دار الخلود، التجافی عن دار الغرور، کہ دنیا سے بے رغبتی، دنیا چھوڑنے کا نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہ بھول بھلیا میں کہ تو مفتی صاحب نے دنیا کو چھوڑنے کا، نہ، اس کی روایت حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس سے پتہ چل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للفقر اخشى علیکم، مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے کہ میری امت غریب ہو، میری امت محتاج ہو، میری امت مسکین ہو، دوپہر کا کھایا تو رات کا نہ ملے، رات کو کھایا تو دوسرے دن کیا اس کے پاس نہ ہو، اس کا مجھے اندیشہ نہیں ہے۔ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ اگلے لوگوں پر جیسے دنیا پھیل پڑی، دنیا چاروں طرف سے ابل رہی ہے، ان کے پاس آ رہی ہے، وہ جمع کر رہے، آنے دو، حل من مزید، ادھر سے آنے دو، ادھر سے آنے دو۔ گزشتہ کہا تھا نا کہ انڈیا کی بینکوں میں جمع کرنے کا موقع نہیں ہے، تو اس صورت میں سوئٹزرلینڈ کی بینکوں میں ہے، آئس لینڈ کی بینکوں میں، کہ جہاں سے پھر واپس لانا چاہے تو آوے بھی نہ چاہے کہ آ جائے گا اور 15 لاکھ جمع ہو جائیں گے۔ آنے دو چاروں طرف سے۔ اس کا آپ علیہ السلام فرما رہے کہ اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا۔ آج ہماری فکر یہی ہے، یہی فکر ہے کہ کیسے مال بڑھ جائے، کیسے پہلے فلیٹ میں تھے تو اب اپنا خود کا زمین سے لے کر آسمان تک اپنا ہو جائے۔ فلیٹ میں تو خالی اپنا اتنا حصہ ہے، اتنے بائی اتنا، چاہے 2 BHK ہو، 1 BHK، 3 BHK، 4 BHK، اس میں تو ہے 4 BHK، 5 BHK، ضرورت سے زائد ہے، لیکن نہ اب پیسہ ہے نا، اس لیے اپنا خود کا بناؤ کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا۔ مال میں عدم برکت کی علامت یہ ہے کہ وہ مال مٹی کے پیچھے لگے۔
روایت میں صاف طور پر مشکات شریف میں روایت ہے، اذا لم یبارک فی مالہ جعل اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو، او کما قال علیہ السلام، کہ جب مال میں برکت نہ ہو اس کی علامت کہ اللہ تعالیٰ اسے مٹی کے پیچھے لگواتے ہیں۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں اس پر کلام کیا ہے۔ تو یہ اپنا بنا تو اب حویلی کی فکر کہ ذرا پلے گراؤنڈ بھی ہو اپنا خود کا، کہ بچے اس میں کھیل سکے، بچے باہر جاتے ہیں نا تو ماحول خراب لے کر کے آتے ہیں۔ عمدہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان مزین کر کے کہ بچے کی کیریکٹر نہ بگڑے نا باہر، اس لیے اپنے گراؤنڈ میں، اپنے ایریے میں پلے گراؤنڈ بھی بچوں کا ہو، پھر تھوڑا آگے بڑھے تو سوئمنگ پول بھی اپنا خود کا جو، یہ ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها کما یتنافسوها، تم بھی اس میں ایسی ریس لگاؤ جیسے انہوں نے ریس لگائی کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، وہ کروڑ پتی ہے تو میں کھوکھا پتی ہو جاؤں، کیونکہ پیٹی نے کھوکھا نے یہ سب اصطلاحات ہے نا، اس کے پاس پیٹی ہے تو میرے پاس کھوکھے آ جاوے، اب کھوکھے کے بعد آگے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، ہاں بھائی کھوکھے کے بعد بھی کچھ آگے ہوگا، واللہ اعلم۔ فتنافسوا، میں سمجھا رہا ہوں کہ آج ہمارا ماحول یہی ہے، اور ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔ سن لیجئے یہ حدیث، فتنافسوا کما یتنافسوا فتہلککم کما اہلکتہم، کہ پھر یہ تمہارا دنیا میں ریس لگانا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھنے کی فکر میں لگا رہنا، ویسے ہلاک کر دے گی جیسے امم سابقہ کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو ہلاک کر دیا، قوم شعیب کو ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کی ریس اور دنیا میں غائب درجہ، ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے وَتَرْغَبُوا رغبت الانتہائیہ، یعنی انتہائی درجے کی رغبت تم رکھو، یہ ہلاکت کا سبب بنے۔ والتجافی عن دار الغرور سے مراد کہ دنیا سے بے رغبتی، کہ دنیا چھوڑ دو، معاشرہ چھوڑنا، دنیا کی غایت درجہ محبت، ایسی محبت کہ جو اعمال میں مخل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املؤ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل۔ اے ابن آدم، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ کیا 5 وقت کی نماز یہ عبادت کے لیے فراغت ہے؟ 8 گھنٹے ہم دنیا کے لیے، 10 گھنٹے دنیا کے لیے، اور سیزن ہو تو نہ دن اور نہ رات۔ کہ رمضان بھی تو سیزن ہے، پن یہاں بھی تو سیزن ہے، رمضان اعمال کی سیزن ہے، تو مفتی صاحب پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ لمبا نہ کرنا پڑے نا اپنے، اس لیے اسباب بھی تو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا دیا ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی نا، میرا رشتہ دار اور میرا دوست ہی ہے اور جوہا پورا میں رہتا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں صبح 10 بجے گھر سے نکلتا ہوں، 10:30 بجے دکان پر، اور پیدل ہی جاتا ہے، آج تک اس کے پاس 2 ویلر بھی نہیں ہے نہ سائیکل بھی نہیں ہے۔ میں دکان کھولتا ہوں اور ظہر کی نماز تک دکان کھلی رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، پھر بند کر کے گھر واپس اور دین کے کام میں۔ آج کل کا ماحول میں، اور جوہا پورا احمد آباد کا میں ماحول آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا کہ پھر دین کے کام میں یہ تفرغ لعبادتی، کہ بقدر ضرورت، اور اس کا کہ اچھے سے مجھے آج تک میں کسی کا مقروض نہیں ہوں، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کر دے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔
املؤ صدرک غنا، دل مطمئن ہوگا جتنا اللہ نے دیا اس پر. الغنا غنا النفس، حقیقی مالداری یہ نفس کی مالداری ہے. کثرت مال، کثرت اسباب، کثرت کار اور کثرت حویلیاں، کثرت آفس، کثرت فلیٹ، اس کا نام مالداری نہیں ہے. ان سب کے باوجود بھی اگر وہ دنیا کی طرف مائل ہے اور حریص ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کی بھوک اور ہوس ختم نہیں ہوتی ہے، تو یہ کون سی مالداری؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تفرغ لعبادتی املؤ صدرک غنا، دل مطمئن ہو جائے گا، دل میں قناعت آ جائے گی. اللہم قنعنی بما رزقتنی، جو کچھ تو مجھے دے اس میں تو مجھے قناعت دے، وبارک لی فی، اور اس میں برکت دے. جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے وہ چیز کی طرف سے میری توجہ ہٹا دے. اور تیرے فقر کو میں بند کر دوں گا. گویا کہ اللہ کا اعلان ہے عبادت کے لیے فراغت پر کہ وہ فقیر نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا، مسکین نہیں ہوگا، کسی کا مقروض نہیں ہوگا. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّا تَفْعَلْ، اور اگر عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوا، لم اسد، روایت کے الفاظ بعینی یاد نہیں ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو مشغول کر دوں گا، تیرے دل کو مشغول کر دوں گا، یعنی تجھے فرصت نہیں ملے گی. ادھر ہاتھ مارا، ادھر ہاتھ مارا، توجہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے کہ ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے. اور آگے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرے فقر کو بند نہیں کروں گا. کیا آئے ادھر نے ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر روتڑے کے روتڑے، کہ پورا نہیں ہوتا مفتی صاحب، پورا نہیں ہوتا مفتی صاحب، پورا نہیں ہوتا مفتی صاحب. تفرغ لی عبادتی کے اوپر فقر کے بند ہونے کا وعدہ ہے، اور ایسا نہیں ہے تو فقر کے بند نہ ہونے کا اللہ کی طرف سے اعلان ہے. اور یاد رکھو دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، دو سوکنے ہیں. یہ دو سوکنے جیسے دنیا میں سوکنوں کا میل ملاپ بہت مشکل ہے، اللہ ماشاء اللہ طارق مسعود صاحب جیسے ہو اور ان کی دینداری کی بنیاد پر ان کی چاروں بیویاں ان کے ساتھ رہتی ہو، اچھی ہو، ان کے کمال اخلاص کی بنیاد پر. آپ لوگ سنتے ہیں نا، اس کے لیے ان کی مثال دینا پڑتی ہے مجھے. باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گزشتہ بھی میں نے کہا تھا کہ باہر جانے میں پریشانیاں ہیں. دو سوکنے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من احب دنیاہ اضر بآخرتی، جس نے دنیا کو محبوب رکھا اس نے اپنی آخرت کو ضائع کیا، نقصان پہنچایا. ومن احب آخرتہ اضرہ بدنیا، آخرت کو محبوب رکھا تو دنیا کا نقصان ہونا ہے. لیکن دنیا ہے کتنی؟ میں نے بتایا تھا نا وہاں کے دنیا اللہ کے پیدا کردہ چیزوں کے مقابلے میں، یہی عالمین کے مقابلے میں دنیا صرف ایک نقطہ ہے. تب دنیا کی زندگی کتنی؟ اور اوپر وعدہ آ چکا ہے تفرغ لی عبادتی کی بنیاد پر، تو دنیا بھی اچھے سے گزرے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فانی ہونے والی یہ سوکن تو فانی ہونے والی ہے، یہ سوکن ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ تو دوسری جگہ بھی چلی جائے گی. صبح کا کروڑ پتی شام کا روڑ پتی، اور شام کا روڑ پتی صبح کا کروڑ پتی.
دنیا تو آنی اور جانی ہے، یہ تو چلی جائے گی، لیکن یہ ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جانے والی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ باقی رہنے والی کو ترجیح دو فانی ہونے والی کے اوپر۔ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمیں محنت، یہ اسی لیے سنا رہا ہوں کہ قدحن الی ربک قدحن، انک قادح الی ربک قدحن، کہ اگر ہماری محنت صحیح رخ پر ہے، محنت تو ہر ایک کر رہا ہے۔ وہاں عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے انوار البیان میں کہ دنیا تو ہر ایک کو اس کی مرغوب چیزیں بھی مل رہی ہے، نیک کو بھی مل رہی ہے، بد کو بھی مل رہی ہے، دنیا کٹ رہی ہے اور غیر شعوری طور پر کٹ رہی ہے، ہم نہیں جانتے لیکن کٹ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم غفلت میں ہو تو بھی کٹ رہی ہے اور ہم غفلت میں نہیں ہے تو بھی کٹ رہی ہے۔ کرامن کاتبین سارا لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، سارا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انسان چاہے کہ میں یہ کروں اور میرا یہ محفوظ نہیں ہے، بھول بھلیا ہے، بھول بھلیا۔ آخر اپنے آپ کو لائیے، اب ہم سب، میں بھی محتاج ہوں، ہم سب اس بات پر آئے کہ غفلت کی نیند چھوٹ جائے، اڑ جائے، آخرت کا استحضار، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار کیا عالم ہوگا۔ آج ہم دنیا کے ایک بڑے باروب کے سامنے کھڑے ہونے سے تھر تھراتے ہیں۔ میں اس کو ایک عام مثال سے سمجھاتا ہوں کہ بچے کو اگر محتمین صاحب یا بچے کو پرنسپل بلا دے، کیا ہوا ہوگا، کیا نہیں ہوا ہوگا، بٹن بھی برابر کر کے، اور سر اسکول کا بچہ ہوگا تو سر کے بال بھی سب برابر باہر کر کے، بٹن اور سب برابر کر کے جائے گا۔ محتمین صاحب کے پاس جانا ہوگا تو سب، اگر منہ میں کچھ پڑی کی مڑی کی بھی ہوگی تو اس کو تھوک کر کے کلی کر کے جائے گا۔ کیا حیثیت ہے محتمیم اور پرنسپل کی اس احکم الحاکمین کے سامنے، لیکن وہ تھر تھراتا ہے۔ اس کا ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے، زندگیوں میں، اور چونکہ ان سب کا نتیجہ ملنا ہے، فملاقی، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ یقیناً اللہ کا انصاف ہے کہ اچھے کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دے اور برے کو اس کے کیے ہوئے کی سزا دے۔ یہ اللہ کے عین حکمت عدل کا تقاضا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ذرہ برابر بھی نہیں۔ تو اللہ فملاقی کی اعمال کو ملنے والے اعمال کا نتیجہ، اعمال سامنے آنے والے ہیں، اعمال سامنے آئیں گے، اعمال کی جزا اور سزا سامنے آئے گی، اور اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، اور فیصلے ہونے کے بعد اس فیصلے کو لا معقب لحکمی، لا معقب لحکمی، یہاں تو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ سیشن کورٹ میں اگر فیصلہ ہوا، ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا، سپریم میں چیلنج ہوتا ہے، سپریم سے بھی فیصلہ ہونے کے بعد ہمارے ملک کے اعتبار سے، جسے کہتے ہیں دیا عرضی، پرائم منسٹر سے دیا عرضی ہوتی ہے، پریسیڈنٹ صدر جمہوریہ سے دیا عرضی ہوتی ہے، لیکن اس کے فیصلے کے بعد لا معقب لحکمی۔ ہاں اللہ کے علم میں ہے کہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، لیکن ان کو سفارش سے اور فلاں کی سفارش سے، وہ سب اللہ کے فیصلے ہی ہے، لیکن حتمی طور پر جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی سارے جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے اب وہی ہے، اب اس کے بعد کوئی فیصلے میں تبدیلی آنے والی نہیں۔ اور ہم بارہا جہنم کو سن چکے ہیں،
کئی مرتبہ میں نے سنا ہے جہنم کو، جہاں جہنم کا تذکرہ آیا، اور وہاں پھر میں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم میں جلنے کی ہماری طاقت نہیں، لمحے کا کروڑواں حصہ۔ تو پھر ہم کیوں عقل مندی کا ثبوت نہ دے، عقل مندی کا ثبوت کیوں نہ دے کہ موت سے پہلے پہلے کرنا ہی ہے، کام کرنا ہے، تو کیوں اچھا کام نہ کرے؟ کیوں اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات کے مطابق نہ چلائے؟ اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے کی بنیاد پر اوپر آ گیا تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جائے گا، تجھے محتاج نہیں ہونے دوں گا، تجھے غنی بنا کر کے۔ اور اللہ نے ضروریات کے پورا کرنے کا وعدہ لیا۔ کئی مرتبہ یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا شعر میں سنا چکا ہوں، اے کریمے کے از خزانہ غیب غبر و ترسا وظیفہ خرداری، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ اے وہ کریم آقا کہ تیرے خزانہ غیب سے سورج کے پجاری، بتوں کے پجاری تیرے خزانہ غیب سے اور تیرے خزانہ رزق سے لوٹ رہے ہیں، تو دشمنوں کے اوپر نظر رحمت اور نظر شفقت دنیا میں جمائے ہوئے ہیں، تو دوستوں کو کب محروم رکھے گا؟ دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ تو ہمارا یقین کہ ہم جب اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، اپنے اور دنیا چھوڑنا نہیں ہے، میں نے سمجھایا کہ التجافی عن دار الغرور کا مطلب حدیث سے ہی سمجھایا کہ تنافس کی ممانعت ہے، اپنی ضرورت کے بقدر لگ جائے، ضرورت پوری ہو گئی بس بند کر دے۔ لیکن یقین نہیں ہے کہ دکان رات کو 11:30 بجے تک، کیونکہ رات کو گراکی ہوتی ہے کہ رات بھئی آپ ایک وقت متعین کر دو کہ مغرب کے وقت بند ہو جائے گی، تو گاہک آئیں گے مغرب، اور مقدر کی کہاں جانے والی ہے؟ اللہ دینے والے ہیں، ان گاہکوں کے دل کے مالک بھی اللہ ہے۔ لیکن نہ رات کو دیر تک 11 بجے 11:30 بجے 12 بجے تک دکانیں کھلی، تو اللہ پر سے ہمارا یقین ہٹ چکا ہے۔ اس لیے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، کہ تجھے موت تک محنت کرنا ہے، تو کیوں تو اچھی محنت نہ کرے کہ فملاقی، کہ اس محنت کے نتیجے کو تو دیکھ کر کے رہے گا۔ اور میں نے کہا کہ اللہ کے یہاں جیسے دنیا میں اندھیری نگری گنڈو راجا ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھاجا، ویسے اللہ کے یہاں نہیں ہے کہ ٹکے سیر پالک بھی ملے نہ ٹکے سیر برفی بھی ملے، چوکھا گھی بھی ٹکے سیر نہ کھٹا دہی بھی ٹکے سیر۔ یہ اللہ کے یہاں نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں جس نے چوکھا گھی والا چوکھا کام کیا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کا بھاؤ ملے گا 600 روپے 700 روپے 800 روپے کلو، اور جس نے صحیح کام نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سزا دیں گے فملاقی۔ اس لیے آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے اس کا نتیجہ اب آگے اللہ نے اسی لیے کہ اچھے لوگوں کا کیا عالم ہوگا اور برے لوگوں کا کیا عالم ہوگا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا۔ پہلے اچھے لوگوں کا کہ انہوں نے محنت کی، اچھی محنت کر کے اپنے اعمال کو غالب کیا، نیک اعمال کو، اور خواہشات نفس کو کچل دیا اور اس کو کمزور کر دیا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، انہوں نے اعمال حسنہ کو اب کر کے اس کو مضبوط کیا، تو ان کو اعمال حسنہ کا نتیجہ نامہ اعمال مضبوط ہاتھ میں ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نیک داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا یہ سعادت کی علامت ہے، اللہ کی رضا کی علامت ہے، گویا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔
اور جس سے اللہ راضی ہوگا اس کا حساب کتاب صرف کھانا پوری کے طور پر ہوگا. تو ایک کام ہے، ایک پیپر ہے، اس پیپر کو بھر کر کے دینا ہے، باقی اس کے اوپر فوراً پیپر گیا، ٹیبل پر رکھا اور سر نے سگنیچر کر دی. پیپر میں کیا ہے کیا نہیں کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ پیپر کس کا تھا؟ بی جے پی ممبر کا تھا، اس لیے فوراً اس کے اوپر سگنیچر ہو گئی، اور سگنیچر ہو کر کے سوئم سیوک کا تھا، اس لیے فوراً سگنیچر ہو کر کے اس کو پاس کر دیا گیا. نہیں، دوسرا پیپر تھا، بھرا تھا، اس کے اوپر پوری اسپیلنگ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، دونوں میں میچ کر رہے ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے، رسوئی درگئی، کانا ماتر رسو درگو، اور پھر اس میں بھی ریجیکٹ. یہ سمجھا رہا ہوں میں ایک مثال دے کر، چونکہ مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے، اس لیے میں مثال دے کر کے سمجھا رہا ہوں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اس کا حساب بہت ہی آسان ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگ رہے ہیں. روایت میں تو یہی ہے کہ نماز میں، وہاں شراح نے لکھا ہے کہ نماز کے سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں. کیا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. کون مانگ رہا ہے دعا؟ سید الاولین والآخرین حساب یسیر کی دعا مانگ رہے ہیں، جن کے اگلے پچھلے سب معافی کا قطعیت سے یقینی طور پر قرآن میں اعلان ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. وہ وہاں لکھا ہے شراح نے، کیا تو تعلیماً للامہ، امت کی تعلیم کے لیے کہ امت خواب غفلت سے بیدار ہو جائے. لکھا ہے ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے کہ تعلیماً للامہ وتنبیہاً بنوم الغفلہ، کہ امت جو نوم غفلت میں یعنی خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہو اس کو بیدار کرنے کے لیے کہ جب باوجود نبی معصوم، سارے نبیوں کے سردار، اور وہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کی دعا مانگ رہے، تو پھر ہم لوگوں کی تو کیا حیثیت؟ اس پر تنبیہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. یا کسی کو مانگنے میں لذت آتی ہے، کسی کو مانگنے میں لذت آتی ہے، چیز ایسی ہے کہ جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے. ایک فقیرن کی شادی بادشاہ سے ہوئی، بھکارن کی شادی بادشاہ سے ہوئی. شاہی محل میں اس کی تو قسمت جاگ اٹھی، نصیبہ اس کا اوج ثریا پر پہنچ گیا کہ بادشاہ وقت سے شادی، شاہی محل، شاہی لباس، شاہی کھانا، کہ زندگی میں جھونپڑے میں رہنا، ٹوٹے پھوٹے بدبودار کپڑے، کہ مہینوں تک نہانا بھی نصیب نہ ہو. اس کی تو قسمت جاگ اٹھی. ہم سب کے رال ٹپکنے لگی کہ ہمارا بھی ایسا ہی قسمت جاگ جائے کہ کوئی ہم کو رانی مل جائے ایلزابیتھ. لیکن شاہی محل میں آ کر کے دن بدن دبلی ہو رہی ہے، دن بدن دبلی ہو رہی. بادشاہ سلامت کو اپنی ملیکہ کے اوپر، کیونکہ بیگم بیمار ہو تو گھر والے باغم ہو جائے. پہلے بیگم تھے، بیگم تندرست تھی تو وہ بیگم تھے، لیکن بیگم بیمار ہوئی تو اب یہ باغم ہو گئے. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تو بادشاہ سلامت کو فکر، اب بادشاہ کے یہاں اطباء کی کیا کمی، ملک بھر کے سارے اطباء، لیکن روگ معلوم نہیں ہو رہا ہے، بیماری پکڑی نہیں جا رہی ہے اور وہ دبلی ہوتی جا رہی، کوئی علاج مؤثر نہیں ہو رہا ہے.
وہ سمجھا رہا ہوں کہ مانگنے میں لذت ملتی ہے، وہ سمجھا رہا ہوں میں. کوئی ہوگا اللہ کا نیک بندہ، حکیم صاحب آئے، ساری ہسٹری رپورٹ تو لینا پڑے گا نا، پورا ساری داستان. کہا کہ بادشاہ سلامت ان کو کمرے میں اکیلے کھانا دے دو، ان کو اپنے ساتھ شاہی دسترخوان پر، شاہی اسٹیج کے اوپر ٹیبل کرسی. اب تو ٹیبل کرسی آ گئے ہیں، جتنا عالی گھر اتنا ٹیبل کرسی بھی عالی. اللہ امت کو صحیح سمجھ دے کہ وہ تھوڑا بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے نا، تھوڑا بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے نا، اس لیے ٹیبل کرسی. کیا معلوم اب آگے کیا بولوں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سنتوں سے اعراض. بادشاہ سلامت نے طبیب کی اس اسکیم پر عمل کیا، الگ سے کھانا دیا. اب یہ کھا رہی ہے الگ سے، ماشاءاللہ دن بدن، دن دگنی رات چگنی ترقی. جتنا دن میں وزن نہیں بڑھتا تھا اتنا رات میں وزن بڑھنے لگا. تھوڑے ہی دنوں میں گال اچھلنے لگے اور سرخ ہو گئے. اب لپسٹک بھی لگانے کی اور پاؤڈر اور کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود سب. اشارے کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے میرے، یہ بولنے میں بھی اشارے ہیں. بادشاہ سلامت خود متعیر کہ حکیم صاحب نے ایسا کون سا نسخہ دیا کہ ساری بیماریاں دور اور ہیلتھی در ہیلتھی، فیٹ بوائے فیٹ گرل. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی کیا ہے ماجرا. تو وہ الگ کمرے میں اس کو کھانا دیا جاتا تھا، وہی کھانا جیسے بھکاری لوگوں کا ایک برتن ہوتا ہے، دے دے مائی اللہ کے نام دے، جو دے اس کا بھی بلا، نے نہ دے اس کا بھی بلا. تو اس کمرے میں ادھر جاوے اور کہ دے دے اللہ کے نام دے اس کا بھی بلا، نہ دے اس کا بھی بلا، پھر ادھر جا پھر ادھر، پھر سب جگہ جا کر کے گھوم کر کے پھر وہ کھاتی تھی. کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن وہ عادت چھوٹ گئی تھی. جس میں مزہ آتا تھا بھیک مانگ کر کے کھانے میں، وہ چھوٹ گیا تھا، اس لیے دبلی پتلی ہو رہی تھی. وہ سمجھا رہا ہوں کہ مانگنے میں وہ لطف آتا ہے جس کے اوپر دعا کے مانگنے کا دروازہ کھل گیا، رحمت کے دروازے کھل گئے. آج ہمیں مانگنے سے ادھر سلام پھیرا، ادھر سے کیا معلوم کیا الٹایا نے کیا سلٹایا، کیا معلوم کچھ خبر نہیں، ہو گیا سب کچھ. جس پر دعا کا دروازہ کھل گیا، رحمت کا دروازہ کھل گیا. دعا مانگنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. اور جسے مانگنے میں مزہ آتا ہے نا، وہ مانگتا جا رہا ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، مانگتا جا رہا ہے، آدھا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مانگ رہا ہے. اور پیچھے آج امام صاحب نے کیا 27 کو پونے گھنٹے کی نے 1 گھنٹے کی، سب پیچھے اگتا رہے بگازے کھا رہے اور گھڑی کی طرف دیکھ رہے. لیکن اس کو جو مزہ آ رہا ہے وہ تو وہی جانتا ہے کہ آج ختم قرآن ہے اور اس پر قبول ہو رہی ہے دعائیں. مانگ لو جتنا مانگنا ہو اپنے لیے، امت کے لیے، وہ اس سے مزہ آ رہا ہے. لیکن پیچھے گھڑی کی طرف اور پھر کھنکھارنا شروع کرتے. لیکن اس سے جو مزہ آ رہا ہے وہ وہی جانتا ہے، اس لیے وہ بند ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تلذذاً. آپ کو لذت آ رہی ہے مانگنے میں، سجدے میں پھر مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. ہمارے اکابر میں سے بعض اکابر وہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا ہے، اور مجھے وہ لطف ہوتا ہے کہ اگر مجھے نماز کے اوقات کا پتہ نہ ہوتا اور نماز کے ضائع ہونے کا خیال نہ ہوتا تو میں سر نہ اٹھاتا. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلذذ کہ آپ کو مانگنے میں مزہ آ رہا ہے، حالانکہ آپ کا کوئی حساب نہیں ہونے والا ہے، لیکن مانگنے میں مزہ آ رہا ہے. آپ کی عبدیت وہ تھی، عبدیت کی آپ کی شان نرالی تھی.
آپ اپنے آپ کو ہمیشہ گراتے تھے، اس گرانے کی وجہ سے کہ وہ جیسے ملائکہ بن چکی ہے، لیکن وہ تو اس کی عادت تھی۔ آپ کی طبیعت ثانیہ عبدیت کی تھی کہ آپ کی طبیعت میں عبدیت، فروتنی، عاجزی، کسر نفسی اتنی بھری تھی کہ باوجود سب اعلانات کے اللہ کی طرف سے، لیکن پھر بھی کہ اللہ حساب یسیر، اللہم حاسبنی حساب یسیر، یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عظمت شان اور جلالت و کبریائی کے مد نظر کبھی کبھار ایسے ماہو ہو جاتے تھے کہ اپنی نبوت اور اپنی عصمت کو بھی بھول جاتے تھے کہ میں نبی ہوں، میں معصوم ہوں، یہ بھول جاتے تھے اس رب کریم کی کبریائی اور اس کی جلالت کی بنیاد پر۔ اس لیے آپ مانگ رہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تینوں وہ پہلو کے اعتبار سے ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہمیں بھی جب نبی تلذذاً دعا مانگ رہا ہے تو ہمیں کیوں دعا میں لذت نہیں آ رہی ہے؟ ہمیں غور کر کے اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے کہ میرے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں، معاصی کی بنیاد پر وہ نور میسر نہیں۔ اللہم لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تہتک عنا سترک ولا تجعلنا من الغافلین۔ اے اللہ، تیری خفیہ تدبیروں سے میں بے خوف نہ بن جاؤں۔ اللہ کی پکڑ کب آ جائے؟ افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے اور اللہ کی طرف سے پکڑ سے مامون ہو چکے ہیں کہ رات کو پڑے ہوئے ہوں، سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کی پکڑ آ جائے اور سب کو ختم کر دے؟ کیا یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے مامون ہو چکے ہیں کہ دن میں دن دہاڑے سورج کی تپش میں کھیل رہے ہو اور اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے اور اللہ ہلاک کر دے؟ ہم رمضان کی راتوں کو کرکٹ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، نوجوان رمضان کی راتوں کو اور دین کو سونے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کی راتیں کھیلنے کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے دن سونے کے لیے نہیں ہے۔ اللہم لا تؤمنا مکرک، اے اللہ اپنے مکر سے تو ہمیں بے خوف نہ کیجیے، ولا تنسنا ذکرک، تیری یاد سے کبھی ہم بھول نہ جائے۔ صرف ایک حدیث اگر دل پر ثبت ہو جائے نا، ایک حدیث حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں لکھی ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا قلق، حسرت اور افسوس نہ ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو غفلت میں گزری ہو۔ غفلت لاہو لعب نہیں، جنت میں جانے کے بعد بھی اگر قلق اور افسوس ہوتا ہے اس غفلت والی گھڑی پر، اب ہم اندازہ لگائے کہ کیا غفلت میں ہماری کتنی گھڑیاں گزرتی ہے۔ غفلت کو چھوڑیے، لہو لعب، ٹھٹھا، مسکری، ہنسی مذاق، دانت کولگیٹ کی ایڈورٹائز اور گلے کی ایڈورٹائز کہ ہمارا گلا کتنا صاف ہے، پورا منہ کھول کر کے ہنسنے کا کتنا ہم کر رہے ہیں؟ آخر سوچے تو صحیح۔ ولا تنسنا ذکرک ولا تہتک عنا سترک، اے اللہ دنیا میں جو پردہ ڈالا ہے اس کو مت پھاڑیو، یہ پردہ باقی رہنے دیو۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیجئے دنیا میں بھی۔ سچ کہتا ہوں یہ اللہ کی ستاری ہے کہ ہم لوگ اچھی طریقے سے جی رہے ہیں، ہمارے گناہ، روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھ لو کسی کو کہ اس کی معاصی کے باوجود بھی اللہ اسے دنیا دے رہے ہیں اور محبوب طور پر دے رہے ہیں، سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ ان اللہ تعالی اذا آت العبد علامہ معاصیہ ما یحب من الدنیا فہو استدراج، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا معاصی کے باوجود بھی مل رہی ہے
اور پسندیدہ مل رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے استدراج یعنی ڈھیل ہے. پھر آپ نے اپنی بات کی تائید کے لیے آیت کریمہ تلاوت فرمائی. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ہم نے نصیحت کی بھلا بیٹھے، نصیحت کی بھلا بیٹھے، نصیحت کی بھلا بیٹھے. فلما نسوا ما ذکروا به، اللہ کی طرف سے ساری چیزوں کے دروازے. ایک کار تھی، 2 ہو گئی، مرسیڈیز آ گئی 4 بنگڑیوں والی. ایک فلیٹ تھا، 2 آ گئے، 3 ہو گئے، حویلی ہو گئی. ایک بیوی کے بعد دوسری نہیں کہتا ہوں، ہاں نہیں تو وہ تو عذاب بن جائے گا، اس لیے اس کو مثال میں نہیں پیش کر رہا. ہاں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اب خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا محبوب ہوں، اس لیے تو اللہ دے رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ پر تنگی نہ کرتے، پکڑ نہ کرتے، روزی نہ ختم ہو جاتی، تنگی نہ ہوتی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اترانے لگتا ہے کہ میں محبوبین میں جو کرتا ہوں اچھا کرتا ہوں. ایسی اچانک اللہ کی پکڑ آئے گی کہ پھر کچھ بھی بول بھی نہیں سکیں گے، دیکھ بھی نہیں سکیں گے، حیرت زدہ ہو جائیں گے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے سے مایوس ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. یہ وَلَا تَهْتِكَ عَنَّا سِتْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِينَ. اے اللہ غافلین میں سے ہمیں نہ بنائیے کہ غفلت کی زندگیاں گزر جائے، غفلت بھری. ہم سب سوچے، سچ کہتا ہوں میں بھی محتاج ہوں کہ آخر ہماری زندگیاں کیا اسی لیے ہے؟ کیا اسی لیے ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فلسفر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا تاجر کہتے ہیں، بڑا اچھا منصب والا سمجھتے ہیں؟ کیا یہی ہے کہ دنیا تو بنا رہے ہیں لیکن آخرت کے نام پر صفر اور زیرو؟ میں بارہا کہتا ہوں صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا دین نہیں ہے، رمضان آئے روزہ رکھ لینا دین نہیں ہے، زکوٰۃ صدقات سفیر آئے دے دیے دین نہیں ہے. دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے کہ 24 گھنٹے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگیوں میں ہوں تو اس صورت میں اسے کہا جائے گا. تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیر کی نماز میں روایت میں فی الصلاۃ کا لفظ ہے، لیکن میں نے بتایا کہ شراح نے کہا کہ نماز کے سجدے میں آپ دعا مانگ رہے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کے لیے پوچھا کہ آپ تو حساب یسیر کی دعا مانگ رہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں فرماتے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. دونوں میں بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ینظر فی و یتجاوز عنہ کہ باری تعالیٰ بس دیکھ لے اور در گزر کر کہ بھی جاؤ. انکم ٹیکس والے آئے، اوپر سے آرڈر تھا، دباؤ تھا، اس لیے آ تو گئے، لیکن چونکہ انکم ٹیکس والوں کی پہچان تھی اس لیے لاؤ بھائی چوپڑے لاؤ، چوپڑے دے کے چلو ختم. جا کر کے آئے اوپر کاغذات کی کھانا پوری کر کے اوپر بھیج دیا کہ بدو برابر چھے. یہ ہے حساب یسیر. اور جس کو پوچھ لیا من نوقش فقد ہلک کہ پوچھ لیا کہ کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا، وہ ہلاک ہو گیا. اس لیے کہ انسان کے پاس اللہ کے پوچھنے پر اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا، اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا. یہاں تو آزار ہم پیش کرتے ہیں اور چھوٹ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لائق نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا فقد ہلک. مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اپنے فضل و کرم سے
بلا حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. بلا حساب کتاب کون جنت میں داخل ہوگا؟ وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ اگر توفیق دیں گے تو پھر ہوگا، آئے گا بیان میں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کہنے سننے کو قبول فرما، عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ریا سے پوری پوری حفاظت فرما. کہنے والوں کے لیے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنا. فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، رمضان سے پہلے پہلے ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ دلوں کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ دلوں کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ رمضان کی رحمتوں کے، مغفرتوں کے، انوارات کے، برکات کے، جہنم سے خلاصی ہونے کے فیصلے ہمارے دلوں کی صفائی کی وجہ سے ہو، اس کا فیصلہ فرما. اے اللہ اگر دل میلے ہیں تو رمضان ایسے کئی گزر جائیں گے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوگا. اے اللہ دلوں کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ دلوں کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. اے اللہ مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو قید میں بند ہے ان کے باعزت بری فرما. اے اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ دوبارہ آبادی کے لیے جتنے بھی اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے اے اللہ ان کے لیے سہولت سے مہیا فرما. اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ رمضان سے پہلے ان کے لیے اے اللہ رمضان میں سہولتیں مل جائے اس کے فیصلے فرما. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. اے اللہ آپ جانتے ہیں. اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کے ایمان کی، اسلام کی، اخلاق کی، اعمال کی، علوم نافعہ کی، شعائر اسلام کی، اوقاف کی، جان، مال، عزت، عفت، عصمت کی، مذہبی حقوق کی،
آئینی حقوق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمن کو ان کے ارادوں میں ناکام فرما۔ اے اللہ دشمن کے عزائم کو ختم فرما۔ اے اللہ دشمن کو مغلوب فرما۔ اے اللہ دشمن کی اکثریت اقلیت در اقلیت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ قرآن سے اور مسجد سے والہانہ تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ اس جماعت کو اور جماعت کی قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما۔ اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے جان کو، مال کو، اوقات کو قبول فرما۔ اے اللہ نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کے قائم ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، بستی کو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، بستی کی اور بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی، ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔